وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام انسانوں کو چرند پرند سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، انسانوں کے اندر بہت سارے مذاہب بھی ہیں۔ اب جو لوگ بائی نیچر اور جیسے بھی وہ غیر مذہب میں پیدا ہوئے ہیں ماں سوائے مسلمانوں کے، اب وہ جیسے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اپنے فکر معاش میں یا دوسرے کاموں میں زندگی میں مصروف رہتے ہیں، اور خاص طور پہ میں چھوٹے طبقے کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ریسرچ کریں اسلام کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں، اور وہ ایسی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں یا اسلام کی نظر میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا روز محشر کیا ان کا حساب کتاب ہوگا جن کو وقت نہیں ملا، یا وہ ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں تھی کہ وہ صحیح غلط کو جان سکیں؟ احسن تو اچھا، تھوڑا سا ہمارے اوپر اعتماد کریں، سوال بریف رکھیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ بے شک توضیح دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر بریف پوچھ کے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی تو پھر کہیں ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں بھائی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، ہم وہ کرتے۔ ایک بندہ افریقہ کے جنگلوں میں ہے، اس کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ کچھ ہے، اور مولانا بھی نہیں پہنچے، اس لیے کہ یہ پہنچے اور اس کو پتہ نہ چلے مذہب حق کوئی چیز ہے جس کی تبلیغ کے لیے شیخ اکمل آیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پہنچا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ معذور ہے، وہ کہیں پر بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے، ضمیر دیا ہوا ہے، اندر سے ہر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، جب تک وہ اس آواز کو مار نہ دے، وہ آواز آتی ہے، اس آواز پہ اگر وہ لبیک کہے گا اسے حق ملے گا۔ اس جنگل والے 2-4 لوگوں کے علاوہ 2-4 لوگ ہیں، 2-4 ہزار ہوں، 2-4 کروڑ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی جنت چھوٹی نہیں ہے کہ ان کے لیے جگہ نہ ملے، وہ جتنے ہیں ان کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو عام طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، دیکھیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف اگر مولانا پہنچیں گے تو پہنچے گی، نہیں، ٹھیک ہے نا؟ رسول باطنی اللہ نے ہر شخص کو دیا ہوا ہے، وہ عقل اس کو کہتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کہتی، اور یہ حقائق یہ لوگ درک کرتے ہیں۔ میرا ایک اور ایمان ہے، یہ بچوں کو میں نے آگے بلایا اور ان سے میں بات کر رہا ہوں، اور کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے پتہ نہیں یہ باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی نہیں ہوتی، ان کو آپ لوگوں سے بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ فطرت کے قریب تر ہے، یہ بہت سی مشکل باتیں انہیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی میں وہ حدیث بیان نہیں کرتا، ہمارا موضوع نہیں ہوا، تو ایک حدیث ہے، میں تقریباً پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ایک حدیث کا مجھے ایک نیا معنی سمجھ میں آیا، اور اس حدیث کو ہم نے حوزے میں اساتذہ سے فلان سے پتہ نہیں لوگوں سے کس سے سنا تھا، وہ اور معنی کرتے تھے۔ یہ معنی جب میرے سمجھ میں آیا، 4 بچے تھے، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا یہ حدیث ہے، تمہیں کیا سمجھ میں آتا؟ تو جو میں پتہ اتنے سالوں بعد سمجھا تھا، بچے نے فوراً کھٹ سے وہ جواب دے دیا۔ میں نے کہا وہ میرے نوٹس تو کہیں سے اس نے نہیں پڑھے، کہیں میں نے دیکھا یہاں کہیں پڑھیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ بات تیرے ذہن میں کیسے آئی؟ کہتا سیدھی سی تو بات ہے، رسول یہی تو فرما رہے ہیں۔ تو ہم لوگ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، یہ فطرت قریب ہیں، انہیں چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ میں ابھی کبھی کبھار بچوں سے پوچھتا ہوں کوئی حدیث پیش کر کے، کوئی نیا مطلب لینے کے لیے، ان کی سمجھ لینے کے لیے، یعنی یہ میرے استاد ہیں، میں ان کا استاد نہیں ہوں۔ اس لیے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اندر سے یہ آواز نہ آتی ہو، جس کے اندر یہ تڑپ نہ ہو، جس کے اندر خدا سے محبت نہ ہو، جو خدا کو نہ پہچانتا ہو، ہے ہی نہیں۔ ہاں اس کے باوجود، اس تڑپ کے باوجود کوئی نہ ملا ہو، وہ جنگلوں میں ہو سکتا ہے۔ ہاں دوسرا آپ نے کہا تھا مصروف ہے کام کاج میں، وہ معذور نہیں ہے نا، اس کو یہ تڑپ آئی، بات آئی، اس نے اگنور کیا، چھوڑو،
جب یہ آیا تھوڑا سا اس نے پی لیا، مست ہو گیا، وہ معذور نہیں ہے.